محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور یقیناً ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف ان آیات کو جو روشن اور واضح دلائل ہیں، اور ان سے کفر صرف وہی کرتے ہیں جو حد سے گزرے ہوئے ہیں اور اطاعت سے بالکل ہی نکلے ہوئے ہیں۔ پھر ان کا کردار یہ ہے کہ ہر دفعہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے، کوئی عہد کیا ہے، نبذہ تو اس کو چھوڑ دیا ہے یا توڑ دیا ہے، فریق منہم کسی ایک فریق نے، بل اکثرہم لا یؤمنون حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت ایمان رکھتی ہی نہیں ہے۔ اور جب آیا ان کے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو چھوڑ دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنے پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون ایسے جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل اور خاص طور پر یہود ان کے کردار کے حوالے سے اور جو ان کی نافرمانیاں تھیں ان کے حوالے سے اللہ کریم نے اس پورے قرآن پاک کے حصے میں جو گزشتہ کئی روز سے ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں اللہ کریم نے ان کا کردار بیان کیا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو چارج شیٹ کیا ہے، اور فکری طور پر اور عملی طور پر جتنی گمراہیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پہلے ان انعامات کا ذکر بھی تھا جو ان کے اوپر کیے گئے، اور اسی ضمن میں ان کے جو کچھ دعاوی تھے، کچھ دعوے تھے، ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ دعویٰ ایمان رکھتے تھے، پھر ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ اللہ کے پیارے اور اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا ذکر بھی کیا۔ اور یہاں ان آیات کے اندر ان کا جو دعویٰ ایمان ہے، اور وہ بھی دعویٰ اس طرح سے کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، یعنی تورات، تو اس دعوے کا پول کھولا گیا ہے کہ یہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں، یہ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ان کی حقیقت یہ ہے۔ اور اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی آیت نمبر 99، یہ ہم نے پچھلے درس میں بھی اس کو کسی حد تک دیکھا تھا، تو اس میں اللہ کریم نے اگر گزشتہ دو آیات کو ملحوظ رکھیں کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہماری دشمنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی جبریل کے ساتھ دشمنی ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، جبریل علیہ السلام کو اپنی مرضی سے کچھ تھوڑی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم یہاں پہ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں تمہارے اپنے ذاتی احساسات جو مرضی ہوں، جو بینات اور جو روشن دلائل اس سے پہلے تمہارے پاس آ چکے ہیں، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ وہ واضح اور روشن دلائل نازل کر چکا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں، ان سے صرف وہ منہ موڑ سکتا ہے جو بالکل حد سے گزرا ہوا ہو، جس کے دل میں رتی بھر ایمان ہو، وہ سوچتا ہے بیٹھ کے کہ ان دلائل کی روشنی میں مجھے کچھ فکر کرنی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ تو وہ اس کو ماننے پر تیار ہوتا ہے۔ انہوں نے جو انکار کیا ہے وما یکفر بہا الا الفاسقون، اتنی واضح نشانیاں ہیں، یعنی وہ صفات جو قرآن میں جو تورات میں بیان ہوئی تھی، وہ صفات جو
انجیل میں بیان ہوئی تھیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معجزات، اور پھر خاص طور پر ان بینات یا ان معجزات اور ان پیشگوئیوں کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ تو بالکل ایک روز روشن کی طرح دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں کام شروع کیا کہ جو بالکل کمزور تھے. یعنی یہ تو ہم مدنی آیت پڑھ رہے ہیں، یہ مدنی آیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا پورا دور گزار چکے ہیں، تو جس طرح سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیاں عطا فرمائیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو سفر تھا بعد از بعثت اور قبل از بعثت، وہ بجائے خود دلیل تھا اس بات کی، اور روشن دلیل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. تو ان سارے روشن دلائل کے باوجود انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی اور انہوں نے انکار ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انکار، جن کے دل میں رتی بھر ایمان ہو وہ اس طرح کا انکار کر نہیں سکتے. ان کا دعویٰ ایمان بھی جھوٹا ہے، اس کتاب پر ایمان کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے. تو یہ اس طرح کا کردار تو ان کا ہوتا ہے، الا الفاسقون، جو بالکل ہی نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، اور یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی کہ بالکل جو نکل جائے، یعنی فسق عربی زبان میں کھجور کی گٹھلی کو، اگر کھجور کو دبایا جائے اور وہ پھدک کے اس کے باہر نکل جائے، بالکل ہی اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہ رہے، تو اس کو فسق کہتے ہیں. تو اصطلاح میں فاسق وہ ہے، ادنا درجے کا فسق بھی ہوتا ہے اور بہت اگلی سطح کا فسق بھی ہوتا ہے. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل اگلی سطح کے فاسق ہیں، بالکل ہی نکلے ہوئے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کے ساتھ اور کسی بھی طرح کی انسانیت کے ساتھ. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، پورا ٹریک ریکارڈ ان کا، پوری ہسٹری ان کی یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے کسی نہ کسی گروہ نے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ توڑ دیا. نبذہ کا مطلب چھوڑ دینا بھی ہوتا ہے، توڑ دینا بھی ہوتا ہے. تو اس کو توڑ دیا، وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا. انہوں نے کوئی آج نہیں کیا کہ پیشگوئیاں پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں اور انجیل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا. کلما عاہدوا وکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، ہمیشہ یہ ہوتا رہا. بل اکثرہم لا یؤمنون، رتی بھر ایمان ہوتا تو ان کا یہ کردار نہ ہوتا. حقیقت بات یہ ہے کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، ان کے دل میں ایمان ذرہ بھر بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ اس طرح کا کردار نہ رکھتے. ولما جاءہم رسول من عند اللہ، ان کی پوری تاریخ یہ ہے کہ وہ وعدے توڑتے ہیں، ان کی پوری تاریخ یہ ہے کہ وہ عہد شکنی کرتے ہیں. لہذا آپ اگر یہود کی تاریخ دیکھیں ان کے یعنی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، تو وہ ساری کی ساری اصل میں عہد شکنی کی تاریخ. آپ انعامات کا ذکر کر لیں، آپ نافرمانیوں کا ذکر کر لیں، اللہ کی سزاؤں کا ذکر کر لیں، جتنا بھی ان کو سورہ بقرہ کے اندر یہاں چارج شیٹ کیا گیا ہے یا قرآن میں جگہ جگہ ان کا جو کردار بیان کیا گیا ہے، یا ادروائز آپ یہود کی ہسٹری پڑھ لیں، تو ساری کی ساری اگر اس کو کسی ایک نقطے پر مرکوز سمجھ لیا جائے تو وہ عہد شکنی کی تاریخ. لہذا عہد جو ہے وعدہ کر کے اللہ سے پھر جانا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور خاص طور پر سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ بدبخت وعدہ کر کے پھرے، انہوں نے وعدہ کیا تھا. اور عہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ تو جو بھی کوئی شخص کرے گا وہ تو پوچھا جائے گا، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا، ایک جنرل اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، لا دین لمن لا عہد لہ. یہ جس کا جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. یہودیت، عیسائیت خود ساختہ مذاہب ہوں، دین ہو، دین کا مطلب ہے کوئی ڈسپلن. کسی شخص کے اندر، کسی گروہ کے اندر ذرہ بھر بھی کوئی ڈسپلن ہو، چاہے وہ دنیاوی ڈسپلن ہو، تو وہ کم از کم وعدہ خلافی نہیں کرتا، عہد شکنی نہیں کرتا. تو لا دین لمن لا عہد لہ کا مطلب یہ ہے کہ عہد شکنی کا مرتکب صرف وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کے ڈسپلن سے بالکل خالی ہوتا ہے. وہ کبھی بھی کسی بھی قانون کو نہیں مانتا. یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے دین کو نہیں مانتا، بلکہ وہ اپنے بنائے ہوئے دین، خود ساختہ دین کو بھی نہیں مانتا. تو یہی ان کا جو ٹریک ریکارڈ اللہ کریم نے فرمایا ہے اور بیان فرمایا کہ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ تاریخ تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. یہاں رسول الرسول نہیں آیا، بلکہ ایک رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی رسول. اور کون آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اپنے
کوئی بھی آیا ہو، پہلے بھی آتے رہے، اب یہ جو رسول آئے ہیں ان کی تخصیص یہ ہے کہ مصدق لما معہم، یہ تو ان ساری باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے اور اپنے وجود سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو پچھلی ساری کی ساری باتیں ان کی جو وہاں پہ صفات بیان ہوئی تھیں ان کے مصداق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ بات کہ تصدیق کرنے والے کہ تورات بھی سچی تھی اپنے وقت پہ، اور اپنے وقت پہ انجیل بھی سچی، ان کتابوں کو سچا کہنا یہ تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا تصدیق کرنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وہ مصداق ہے ان ساری پیشگوئیوں کا جو اس سے پہلے بیان ہو چکی، معہم ان کے پاس موجود ہے، یعنی ان کے پاس تورات موجود ہے۔ اب قرآن بڑے لطیف پیرائے میں ان کی اس حس کو چھیڑ رہا ہے اور اس دعوے کو جو پیچھے بیان ہوا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم بما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل ہوا اس پر ایمان لائیں گے، اور جو بعد میں نازل ہوا ہے وہ قرآن آئے جو مرضی ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے ذرا اس کی طرف دیکھو کہ اگر تمہارا ایمان ہوتا تو اسی کے مصداق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی صفات آپ کے اندر جو ساری کی ساری پہلے بیان ہوئی ہیں تمہاری تورات کے اندر، تمہاری انجیل کے اندر، جس کے اوپر ایمان رکھنے کا تم دعویٰ رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارا حال کیا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، یہ اب جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک بڑے گروہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بڑے گروہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو تھے جو مسلمان ہو گئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے، تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے، سارے کے سب نے انکار نہیں کیا، لیکن ایک گروہ نے انہوں نے انکار کیا، اور انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے چھوڑا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، یعنی تورات کو، وراء ظہورہم، انہوں نے اس طرح پسے پشت ڈال دیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے، جیسے کوئی جانتا ہی نہیں، اس کی طرف سے یوں پیٹ کر لی، کوئی تعویل نہیں، کوئی تفسیر نہیں، کوئی معنویت کے اندر تبدیلی نہیں۔ یہ کام تو وہ ہمیشہ سے کر رہے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کام ہمیشہ سے وہ کر رہے تھے، تحریف کلام، وہ تحریف کرنے کے باوجود ان کا کام نہیں چلا، کتنی کی تحریف کرے، سب کچھ کے باوجود ان کا کام نہیں چلا، پیشگوئیاں پھر بھی موجود تھیں، اور تورات اور انجیل کی پیشگوئیوں کے مصداق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا، لہذا ان کو چھوڑنا پڑا۔ فرمایا کہ وہ دعویٰ جو کر رہے تھے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی اسی کتاب کو جو اللہ کی کتاب ہے تورات، اس کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، ایسے جیسے یہ ان کو جانتے ہی نہیں، یعنی تورات کے واقف ہی نہیں ہے۔ اب تورات کے قرآن کے واقف نہیں بنتے، نہ بنو، اور کم از کم تورات کے واقف تو بنو، جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تو صرف تورات کو بھی اگر مان لو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ماننا پڑے گا۔ لہذا کردار یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈالا ہے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا ایشو نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی پوری تاریخ کے اندر تورات کی تعلیمات کو، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، ان سب کو پس پشت ڈالا ہے۔ اور جو بھی قوم، دیکھیں ہر قوم کا ایک، ہر فرد کی اور ہر قوم کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہ زندگی کا ڈسپلن قائم کرنے کے لیے یا زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی ضابطے کا پابند بنائے۔ وہ فرد ہو یا اقوام ہوں، ان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرنے کے لیے، اور اگر آخرت کا تصور ان کے ہاں تو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ ٹارگٹ سیٹ کریں اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی ضابطہ طے کریں۔ تو ضابطے کے بغیر نہیں ہوتا، ہر شخص کے بنیادی مسائل ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی شخص، دنیا میں کوئی شخص جو ہے وہ کسی ہدایت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو بنایا ہی اللہ کریم نے ایسا ہے، اس کی نیچر ایسی ہے کہ وہ معاشرت پسند ہے، اور معاشرت پسند بھی اسی وجہ سے ہے کہ تنہائی میں بہت سارے سوالوں کو اس کو جواب نہیں ملتا۔
وہ پھر جواب مانگتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جس بات کا علم نہ ہو تم ان لوگوں سے پوچھ لیا کرو جن کو علم ہے. تو اس لیے انسان کو بہر صورت پوچھنا پڑتا ہے, اور اپنے ان سوالات کی تسکین کے لیے جو انسان کے اندر سے اٹھتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے جو نفسیاتی تجسس ایک اللہ کریم نے یا فطری تجسس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور جان کر پھر اپنا ایک راستہ بنانا چاہتا ہے. اس فکری اور اس فطری تجسس کے لیے اور اس کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف مواقع پر وہی نازل کرتا رہا. ان الدین عند اللہ الاسلام, کون سا دین؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہی فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. اب یہ اگر کوئی شخص ان تعلیمات سے جڑ جائے جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی نازل فرمائی ہیں, تو پھر تو ان کو ان کے سارے سوالات کا بھی جواب ملے گا, اس کو تسکین بھی ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص اس سے نہیں جڑتا, اور خاص طور پر وہ قوم جو دعویٰ کر رہی ہو کہ ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں, جو دعویٰ نہیں کرتے اس کے ماننے والے, انہوں نے الگ کوئی ڈسپلن قائم کیا ہوتا ہے, انہوں نے ان سوالات کے جواب کے لیے کچھ نہ کچھ پہلے سے حاصل کر رکھا ہوتا ہے, یا انہوں نے ان سوالات کو اگنور کر دیا ہوتا ہے. جیسا کہ ہم مغرب کی تہذیب کو دیکھتے ہیں کہ مغرب کی تہذیب نے انسان کے مادی سوالات کا جواب دینے کے لیے ساری ترقیاں کر لی ہیں, لیکن جو اس کا روحانی پہلو ہے انسان کی شخصیت کا, اس کے جوابات کے لیے انہوں نے کبھی کوئی کوشش کا بھی نہیں کی, اس کو انہوں نے اگنور ہی کر دیا ہے. لہذا ایک پورا نصف حصہ, آدھا حصہ انسان کی شخصیت کا وہ اہل مغرب کے ہاں ان کی ساری ترقی کے باوجود وہ موجود ہی نہیں, جس کو آپ اسپرچویلٹی کہتے ہیں, جس کو آپ روحانیت کہتے ہیں. انسان کا جو روحانی حصہ ہے اس کی تسکین کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں. لہذا وہ جو بھی جس تہذیب کا بھی کوئی شخص ہوگا, وہ جدید ترین تہذیب ہو, وہ ترقی یافتہ ہو یا غیر ترقی یافتہ ہو, چاہے جنگلوں میں رہنے والا ہو, اس کے جب اللہ نے اس کے اندر وہ اسپرچویلٹی یا ایک جو باطنی حصہ جو روح رکھا ہے, اس کی غذا کا سامان تو اس کو بہرحال ڈھونڈنا ہے. پھر اس کے انسان کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں جن کا حل انسان ڈھونڈتا ہے. تو یہ وہ قوم جو اللہ کی وحی پر ایمان کا دعویٰ رکھتی ہے, ان کے لیے بطور خاص اور تمام انسانیت کے لیے بطور عام ان تمام سوالات اور مسائل کا حل اللہ کی وحی کے اندر موجود ہے. لہذا جب کوئی قوم اللہ کی وحی کو پس پشت ڈالتی ہے, جیسا کہ انہوں نے پس پشت ڈالا, اور یہ صرف ان کا بیان نہیں ہے, یہ رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی بھی قوم جب اللہ کی تعلیمات کو پس پشت ڈالے گی تو یہ ان کے بہت سارے نفسیاتی اور طبعی قسم کے مسائل وہ کھڑے ہو جائیں گے جن کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. تو ان کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پھر وہ ادھر ادھر منہ ماریں گے, جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ ان کو تو چھوڑ دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. جب تعلیمات الہیہ چھوڑیں تو وہ فطری سوالات تو موجود ہیں, وہ فطری مسائل تو موجود ہیں. انسان کو تسکین تو چاہیے, پھر وہ تسکین کہاں ڈھونڈے گا؟ وہ روحانی تسکین جس کا سامان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جس کی سیٹسفیکشن ہونی ہی اللہ کی ذات اور اللہ کے ذکر کے ساتھ تھی, وہ تو اب مفقود ہے, اب کہاں جائیں گے؟ لہذا اس کے لیے ایسی باطنی چیزیں اور باطنیت کا ایسا علم جس کا جو بھی نام رکھ لیں, وہ ہر دور میں مختلف نام رہے, تو ایسی اس کو جادو کہیں, اس کو ٹونا کہیں, اس کو ٹوٹکے کہیں, اس کو ریاضت کہیں, اس کو مجاہدہ کہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ڈسپلنز وہ اس قوم کے اندر رواج پا جاتے ہیں جو قوم اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑتی. کیونکہ پرابلم تو وہی ہے. ہم آج کل اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں ادھر ادھر معاشرے میں, تو ہمیں بہت سارے جادو کے مریض نظر آتے ہیں, ہمیں نظر بد کے مریض نظر آتے ہیں, شیطانی حرکت ہو گئی ہے جی. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے مسائل, جس کو دیکھو ہر تیسرا گھر پاکستان کے اندر, تو کسی کو آپ پوچھ کے دیکھو تو کہتا ہے ہمارے اوپر جادو ہو گیا, کوئی مسئلہ ہے. اچھا جی مسئلہ ہے تو پھر کیا کریں؟ کسی ایسے عامل کے پاس جائیں جس کو اس کا جادو کا علاج آتا ہو. ابھی بلکہ کل میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, کسی نے لکھا ہوا تھا کسی کو کوئی کسی عامل کا پتا ہو تو مجھے بتا دے. یعنی سب ہم عامل ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اصل میں یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تم لوگ بھی ہر قدم یعنی قدم بقدم
اور بالشت بابلشت تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو. انہوں نے بھی اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑا تو پھر ضرورت پڑی ان کو اپنے ان مسائل کے حل کی جن مسائل کا حل صرف کتاب اللہ میں تھا، اور وہ مسائل کو ڈھونڈنے کے لیے وہ پھر اس کو چھوڑا، واتبعوا اور پیروی کی ما تتلو الشیاطین، ان چیزوں کی جو شیطان پڑھتے تھے، جو شیاطین جن کاموں کی طرف لے کے جاتے تھے. اور بہانہ تو یہی ہے نا کہ تمہیں سیٹسفیکشن تمہیں دیتے ہیں، کہیں کوئی مراقبہ حال بنے ہیں، کہیں کوئی سیٹسفیکشن کے کوئی مقامات بنے ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا ایک ڈسپلن قائم کیا ہے. کہیں انسانوں کو سجدہ کر کے سیٹسفیکشن ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں قبروں کے سامنے جھک کے وہ اپنے آپ کی اپنی سیٹسفیکشن ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں وہ کسی جنتر منتر کے چکر میں آ کے سیٹسفیکشن ڈھونڈ رہے ہیں. بعین ہی حالت تھی یہود و نصارہ کی کہ انہوں نے بھی یہی کیا کہ جو ان کے پاس کوئی جادو تاریخ میں چلا آ رہا تھا اس جادو کو انہوں نے ڈھونڈا. اللہ اکبر. اور علی ملک سلیمان فرمایا گیا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جو شیاطین نے جادو کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اور یہ صرف یہود مدینہ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان کے آباء و اجداد کی بات بھی ہو رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں مفسرین نے بہت لمبی چوڑی باتیں لکھی ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ ابن کثیر وغیرہ پڑھیں تو مفسرین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے شیاطین کے مختلف جو توہمات ہیں ان کا تذکرہ کیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار قسم کی بادشاہت دی تھی جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کو عطا نہیں کی گئی. یعنی ہواؤں پہ بھی، جانوروں پہ بھی اور جنوں کے اوپر بھی، سب کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی. اور لوگوں نے خاص طور پر یہ جو یہود تھے انہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اب بھی ان کی بائبل کے اندر یہ موجود ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس وقت بھی انہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر یہ حکومت کرتے ہیں، ان کے پاس جادو ہے اور جادو کے زور پر حکومت کرتے ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کا سارا جادو، انہوں نے صرف یعنی اس پر عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل نہیں کیا تھا بلکہ باقاعدہ مدون کیا تھا اور ان کی کتابیں بنا لی تھی، اس کو لکھ لیا تھا، ایک ڈسپلن اور ضابطے کے طور پر پورے معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کر دیا تھا، جس کا جو مسئلہ ہو جادو کے ذریعے سے حل کر لے. لہذا وہ باقاعدہ ایک شیاطین کا سسٹم تھا. اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی ساری کتابیں ضبط کر لی تھیں اور ضبط کر کے زمین میں دفن کر دی تھی اپنی کرسی کے نیچے. بعض لوگوں نے ایک لمبی کہانی بھی اسرائیلی روایات کی بنیاد پر بیان کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری اس بادشاہت کی طاقت کا راز جو تھا وہ ایک انگوٹھی میں تھا، اور وہ انگوٹھی وہ جب آپ بیت الخلا جاتے تھے تو وہ انگوٹھی کچھ دیر کے لیے اتار دیتے تھے، تو وہ انگوٹھی اتاری اور کسی شیطان کے ہاتھ لگ گئی تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو دی تھی، اور وہ زوجہ محترمہ کے پاس شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آ گیا، اور آپ ابھی بیت الخلا میں ہی تھے تو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا، اس نے آ کے وہ انگوٹھی واپس لے لی اور انگوٹھی واپس لے کے جا کے وہ اس کرسی پہ بیٹھ گیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی کرسی تھی. تو چونکہ ساری طاقت اس انگوٹھی میں تھی لہذا وہ اس انگوٹھی کی طاقت کی وجہ سے وہ شیطان کے پاس ساری طاقت آ گئی. سلیمان علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے آ کے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ انگوٹھی کدھر ہے، تو زوجہ محترمہ پریشان ہو گئی کہ یہ اصلی سلیمان ہے کہ وہ جو پہلے تھا وہ اصلی سلیمان ہے. تو وہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام جو حقیقی تھے ان کو جعلی سلیمان سمجھا اور انہوں نے کہا کہ تو شیطان ہے اور اصل سلیمان تو وہ تو انگوٹھی اپنی لے گئے. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو لیکن یہ ایک تو سندن اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، ٹیکنیکلی ان روایات کو اتھینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائشیں ڈالتا رہتا ہے، آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن جو یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ان کی شخصیت کی جو پکچر پورٹرے کی ہے بائبل کے اندر اور وہ کرتے آئے ہیں صدیوں تک، اس کو اگر بنظر غائر دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ساری روایتیں انہی کی بنائی ہوئی ہیں، یہ من گھڑت روایتیں ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جب شیاطین نے اس کے اوپر پھر حکومت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصہ رہے اور انہوں نے پھر
اس جو شیطان جو سلیمان علیہ السلام کی شکل میں حکومت کرتا رہا، اس نے وہ کتابیں سارے جادو کا سارا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر لیا تھا اپنی کرسی کے نیچے، اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو انہوں نے اس میں سے نکالا، یا پھر بعد میں لوگوں نے اس میں سے نکالا۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین جادو کرتے تھے، یہ ایک تو یہاں سے یہ قرآن کے اس بیان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان روایات کو کہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر اس طرح کی کوئی آزمائش آئی تھی یا نہیں آئی تھی، لیکن یہ آزمائش ہمیشہ اللہ کریم کی طرف سے پازیٹو اور نیگیٹو، یعنی شیطان کی پوری قوت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عطا کی ہوئی ہے اور مہلت عطا کی ہوئی ہے۔ شیطان اپنا زور لگا رہا ہے اور اس کے لشکر اپنا زور لگا رہے ہیں، اور اللہ کریم نے اپنے بندوں کو جو قوت عطا کی ہے وہ صرف اور صرف اپنی کتاب کے ذریعے سے عطا کی ہے۔ جو کتاب کو چھوڑتے ہیں ان کو پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے ادھر ادھر، اور ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا سوائے، اور یہ جو جعلی عامل بنے ہوتے ہیں، انسان اس کے چنگل میں پھنستا ہی اس وقت ہے جب وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا انہوں نے، یہود کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے ایک تو وہ جادو ڈھونڈا جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا، دوسرا جادو انہوں نے وہ ڈھونڈا جس کا ذکر ایک فقرے کے بعد ہے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ درمیان میں سے میں چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرا انہوں نے وہ ڈھونڈا وما انزل، اور جو نازل کیا گیا تھا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتے جو ان پر نازل کیا۔ اچھا، یہ درمیان میں جو فقرہ ہے، یہ پچھلا اور اگلا فقرہ، یہ دونوں مربوط فقرے ہیں، یعنی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اگر ہم اس کو پڑھیں تسلسل کے ساتھ تو یہ عبارت مربوط ہے۔ درمیان میں اللہ کریم نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ اصل کفر کیا ہے شیطانوں نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے طرف کفر کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ یعلمون الناس السحر، کیا کفر کیا ہے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہاں سے دو تین باتیں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام وہ نہ جادوگر تھے اور نہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی، اور کفر کی طرف ان کی کوئی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ بڑی عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ ایک تو ربط کلام توڑا گیا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا آپ کا کلام نہیں ہے۔ ربط کلام توڑا گیا، درمیان میں ایک بات کی گئی، اور بات کیا کی گئی کہ سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے۔ یہود بھی جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عیسائیوں کو بھی معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اور اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ تو ایمان کا مظہر ہوتا ہے، اس کی طرف کفر کی نسبت کی کیسے جا سکتی؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی اہم بات تھی کہ جو درمیان میں آ کے بتائی گئی کہ جو سلیمان علیہ السلام تھے انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا۔ اس کی کیا ضرورت پڑی؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ یہود کی تاریخ کے اندر اور ان کے بنیادی کانسیپٹس کے اندر یہ بات شامل تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کی ساری حکومت جادو کے زور پر چل رہی تھی، اور یہ بات بائبل کے اندر موجود ہے۔ اور بائبل میں انہوں نے، بلکہ بائبل کے اندر تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ اب بھی جو موجودہ بائبل اس کے اندر بھی لکھا ہے، اور یہ اس قدر تسلسل کے ساتھ ہے کہ جب انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا ترتیب دیا گیا، اور اس کی ترتیب اور اس کی تحقیق اور اس کی تدوین میں سارے کے سارے عیسائی شامل ہیں، لیکن اور اس کے اندر یہودی بھی شامل ہیں، اس کے اندر ان کو لکھنا پڑا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے ماننے والے تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے، یہ ان کو لکھنا پڑا۔ یہ وہی حقیقت ہے جو اللہ کا قرآن 1500 سال پہلے بتا رہا ہے کہ جو تم جو سمجھ رہے ہو اصل میں ان خیالات کے اوپر، ان تصورات کے اوپر ضرب لگانا مقصود تھا کہ تم نے جو چیزیں منسوب کر رکھی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، اگر وہ منسوب رہیں یا اس کا شک بھی رہے کہ شاید سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو، شاید ایسا ہو، آخر طاقت تو اتنی تھی، ہواؤں کے اوپر ان کی حکومت چلتی تھی، وہ ہوا کو کہتے تھے ادھر آ جا، ہوا اڑا کے لے جاتی تھی ان کا تخت، وہ جنوں کو جو حکم دیتے تھے جن بھی ان کا حکم مانتے تھے، پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت چلتی تھی۔
تو یہ شک تو پڑ سکتا تھا نا کہ شاید ان کا تعلق کسی کوئی جادوئی قوت کے ساتھ ہو. جادو اصل میں سحر یا جادو اس کو کہتے ہیں جس کا سبب معلوم، ایسے اثر کو کہتے ہیں سحر، ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب معلوم نہ ہو. یعنی لغت کے اعتبار سے سحر ایسے کسی بھی اثر کو یا کسی بھی عمل کو یا کسی بھی اثر کا اظہار جو ہم دیکھتے ہیں جس کا سبب مخفی ہو، معلوم نہ ہو، اس کو ہم جادو کہہ دیتے ہیں. جیسے کوئی بھی کسی چیز کے اندر تاثیر ایسی دیکھتے ہیں جو عام طبی تاثیر سے زیادہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس میں تو جادو ہے. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر جادو ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ کلام کے اندر تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ جو بظاہر لفظوں کی تاثیر نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی. علماء کہتے ہیں، اسلاف یہ کہتے ہیں کہ گفتگو وہ جنوں کو جو حکم دیتے تھے جنوں بھی ان کا حکم مانتے تھے، پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت چلتی تھی. تو یہ شک تو پڑ سکتا تھا نا کہ شاید ان کا تعلق کسی کوئی جادوئی قوت کے ساتھ ہو. جادو اصل میں سحر یا جادو اس کو کہتے ہیں جس کا سبب معلوم، ایسے اثر کو کہتے ہیں سحر، ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب معلوم نہ ہو. یعنی لغت کے اعتبار سے سحر ایسے کسی بھی اثر کو یا کسی بھی عمل کو یا کسی بھی اثر کا اظہار جو ہم دیکھتے ہیں جس کا سبب مخفی ہو، معلوم نہ ہو، اس کو ہم جادو کہہ دیتے ہیں. جیسے کوئی بھی کسی چیز کے اندر تاثیر ایسی دیکھتے ہیں جو عام طبی تاثیر سے زیادہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس میں تو جادو ہے. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر جادو ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ کلام کے اندر تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ جو بظاہر لفظوں کی تاثیر نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی. علماء کہتے ہیں، اسلاف یہ کہتے ہیں کہ گفتگو جو ہوتی ہے یا کسی کا کلام جو ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ بعض کلام جو ہیں وہ ان کے اندر جادو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے عمل کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایک سادہ فقرہ بھی اپنے پیچھے بڑی تاثیر رکھتا ہے، اور چونکہ اس کا پس منظر ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر تاثیر ہوتی. تو جب تاثیر کا سبب مخفی ہو، کسی کو معلوم ہی نہ ہو، ایک آدمی ساری زندگی بیسیوں نہیں ہزاروں اور سینکڑوں اور ہزاروں دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی دوسرا شخص ہے وہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مارے، اثر ہو جاتا ہے. یہ کیا فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک بندے نے ساری زندگی گزاری ہے اللہ کی مرضی سے، جب اس نے اللہ کی نہیں موڑی اور پوری زندگی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، تو جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی پھونک مارے گا، بلکہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ بھی پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے پھونک مارے تو بھی اس کے اندر تاثیر ہوگی، کیونکہ اس کے پیچھے پوری زندگی کی تاثیر. وہ سبب ہمارے ہاں مخفی ہوتا ہے. جب ہمارے ہاں سبب مخفی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت دی تھی، لوگوں کو یہ شک ہوا، یہودیوں کو اور شیاطین نے یہ خامخواہ بات پھیلا دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے پاس جادو کی انگوٹھی تھی، ان کے پاس جادو کا کوئی چیز تھی، اس لیے کہ جس چیز کی ہمیں سمجھ نہ آئے ہم اس کو جادو کہہ دیتے، جس چیز کا سبب مخفی ہو ہم اس کو جادو کہہ دیتے. اور پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزات بھی عطا کرتا ہے، معجزات کا سبب بھی معلوم نہیں ہوتا. یہ ہے وہ بنیادی وجہ کہ ہم ہمیشہ خلط مبحث کا شکار رہتے ہیں اور اس غلط فہمی اور اس اختلاط اور شبہ میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جادو ہے کہ پتہ نہیں معجزہ ہے. حالانکہ معجزے اور جادو کے اندر بڑا بنیادی فرق ہے کہ ایک یہاں پہ یہ جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ کریم نے اس فرق کو بھی واضح کیا ہے اور آگے بات چلے گی. لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ سحر یا جادو کا سبب مخفی ہوتا ہے لیکن وہ بے سبب نہیں ہوتا، سبب موجود ہوتا ہے. طبی سبب کے بغیر جادو نہیں ہوتا. جادو جتنا مرضی سخت قسم کا جادو ہو، دیکھیں جادو تین طرح سے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. اثر ہے نا، اصل میں جادو وہ اثر ہے جس کا سبب مخفی ہو. القاموس میں بھی اس کی یہی ڈیفینیشن کی گئی. تو اثرات تین قسم کے انسان دیکھتا ہے. ایک تو یہ اثر ہو سکتا ہے کہ انسان کے حواس کے اوپر اثر ہو جائے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب رسیاں پھینکی تھیں نا جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب رسیاں پھینکی تھیں تو وہ رسیاں سانپ نہیں بنی تھیں بلکہ سحروا اعین الناس،
انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ رسیاں سانپ ہیں، حالانکہ وہ سانپ بنی نہیں تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حواس کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے اور اس تاثیر کی وجہ سے لوگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید ایسے ہے، وہ ایسے حقیقت میں ویسے نہیں ہوتا، اور وہ ظاہر ہے رسیاں ہی رہتی ہیں، جو طبیعی بات ہوتی ہے وہ تو ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ یہ صرف اور صرف آنکھوں کے اوپر ایک دھوکہ طاری کیا جاتا ہے، جس دھوکے کی وجہ سے انسان مبتلا ہو کے اس کو کچھ وقت کے لیے ویسا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پہلا اثر تو یہ ہے جو حواس کے اوپر ہوتا ہے۔ دوسرا جادو کی وہ قسم ہے جو شیاطین کے ذریعے سے، شیاطین چونکہ جادوگروں کے دوست ہوتے ہیں اور وہ شیاطین ان دوست جادوگروں کے کہنے پر وہ اس طرح سے عمل کرتے ہیں جس طرح سے وہ جادوگر چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ کام کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی حالت ہی بدل جائے، یعنی جادو ہو اور اس کی حالت بدل جائے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ جادو سے کسی آدمی کو پتھر بنا دیا یا پتھر کو گھوڑا بنا دیا، فلاں چیز کو فلاں چیز بنا دیا، تو یہ بعض لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جادو کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو تبدیل کر دے۔ لیکن اس کی دلیل ایک حدیث میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تبدیلی کا بھی امکان ہو جادو کے ذریعے سے، کہ حضرت کعب الاحبار، یعنی یہ موطا امام مالک کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت کعب الاحبار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہودیوں نے جو کچھ کیا ہے، یعنی اس وقت کے ان کے جو ہم اثر یہودی تھے انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اگر وہ کہتے ہیں میرے پاس کلمات نہ ہوتے، لولا کلمات اقولہن، اگر میرے پاس کلمات نہ ہوتے نا جن کو میں روز پڑھتا رہا ہوں، لجعلتنی الیہود حمارا، تو مجھے یہ یہودی گدھا بنا دیتے۔ یعنی ان کا یہ اپنا قول موطا امام مالک میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس جو جادو تھا، یہود مدینہ کے پاس بھی، وہ اپنے جادو کے ذریعے سے، اور بہت سارے جادو کی ہمیں واقعات ملتے ہیں حدیث کے اندر، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا، لبید بن عاصم نے کیا، اور بہت سارے یہودی جادوگر مدینہ کے اندر موجود تھے اور جادو کا کام کرتے تھے۔ تو حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں کہ گویا ان کے پاس اتنا شدید قسم کا جادو ہے کہ اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا، لولا کلمات، اگر وہ کلمات نہ ہوتے جو میں روز پڑھتا رہا ہوں اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، تو یہ یہودی تو مجھے گدھا بنا دیتے۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مانوی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے بیوقوف بنا لیتے، گدھا بیوقوفی میں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو شاید انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیوقوف بنا لیتے۔ لیکن اس کو مانوی طور پر سمجھنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو ظاہری طور پر بھی اگر سمجھیں تو جادو کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ کسی بھی چیز کی وہ حیات، یعنی انقلاب بھی برپا کر سکتا ہے، وہ تبدیلی بھی کر سکتا ہے اس کے اندر، اور وہ کلمات بھی، بلکہ موطا امام مالک کی وہ جو روایت ہے اس میں وہ کلمات بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ کلمات کون سے تھے جو حضرت کعب پڑھتے رہے، تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ جادو کا توڑ کیسے ہوتا ہے، اور کہیں پہ کوئی اگر جادو ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت کعب جو پڑھتے تھے، موطا امام مالک کی روایت حضرت قعقاع بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب فرماتے ہیں میں یہ پڑھتا تھا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرع وذرع۔ میں یہ پڑھتا تھا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی ذات سے جو بہت عظمتوں والی ذات ہے، الذی لیس شیء اعظم منہ، وہ ذات جس سے بڑی کوئی ذات نہیں، یعنی یہ میں پڑھتا تھا جس نے مجھے جادو سے بچایا، وبکلمات اللہ التامات التی، اور اللہ کے سارے کلمات کے ذریعے سے میں پناہ پکڑتا ہوں، لا یجاوزہن بر ولا فاجر، جن کلمات سے آگے نہ کوئی نیک نہ کوئی بد بڑھ ہی نہیں سکتا، اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا، جتنا مرضی بڑا جادوگر ہو وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ وباسماء اللہ الحسنى کلھا، اور میں اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں اس کے ذریعے سے پناہ پکڑتا ہوں، تمام کے تمام جو اللہ کے اچھے نام ہیں، ما علمت منها وما لم اعلم، جو میں جانتا ہوں وہ بھی نام اللہ کے اور جو میں نہیں جانتا وہ بھی، سب کے ذریعے سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اللہ نے پیدا کی، وبرع، جو اللہ نے بویا، وزرع، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کاشت کیا، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز جو کچھ بن رہی ہے میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اللہ کی ذات کے ذریعے سے پناہ میں آتا ہوں۔ یہ
کلمات اگر نہ ہوتے تو وہ مجھے گدھا بنا دیتے. اس کا مطلب یہ تینوں قسمیں ہو سکتی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جادو جو ہوتا ہے اس کا سبب وہ بے سبب نہیں ہوتا, وہ طبعی اسباب کی بنیاد پر ہوتا ہے. لیکن وہ سبب ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, وہ کوئی نہ کوئی وجہ اس کے پیچھے ہوتی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کچھ اور ہو رہا ہے. حقیقت میں اس کے پیچھے کوئی شوبدہ, کوئی ایسی چیز, کوئی چھپایا ہوا کوئی دھوکہ وہ موجود ہوتا ہے. طبعی سبب جو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیا جائے اس کو جادو کہہ دیتے ہیں. آپ اگر کسی بچے کو کوئی شوبدہ دکھاتے ہوئے کوئی چیز چھپا لیں, اور آپ تو چھپا لیتے, آپ کہتے ہیں میں جادو کر رہا ہوں, اور بچہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جادو ہے. جادو کیا ہوتا ہے؟ کوئی ٹرک ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کا سبب چھپا لیتے ہیں, صرف اثر ظاہر کر دیتے ہیں. معجزے کے اندر یہ نہیں ہوتا. معجزہ اور جادو کا بنیادی فرق یہ ہے کہ معجزہ بے سبب ہوتا ہے, وہ صرف اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے, اور اس کے اندر طبعی اسباب جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے. اور آپ کسی چیز کو بھی ان طبعی اسباب کی بنیاد پر, معجزے کو طبعی اسباب کی بنیاد پر نہیں دیکھا جا سکتا. یہ بات مانوی طور پر تو سمجھ میں آئی کہ معجزہ اللہ کی قدرت ہوتا ہے, اور اس بندے کی اپنی خوبی اس میں موجود نہیں ہوتی, اور جادو جو ہوتا ہے وہ کسی طبعی سبب کی بنیاد پر ہوتا ہے جو مخفی ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں صورتوں میں, چاہے معجزہ ہو چاہے جادو ہو, سبب ہماری نظروں سے تو مخفی ہے نا, ہمیں تو نہیں پتا. ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ یا کرامت ہے؟ ہم کیسے فرق کریں؟ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے فرق کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ ہم اس شخص کو, جس شخص سے وہ معجزہ یا وہ جادو جو بھی اثر ظاہر ہو رہا ہے, ہم اس کی زندگی کو دیکھیں. اگر اس کی زندگی للہیت والی زندگی ہے, اگر اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزر رہی ہے, تو پھر یقیناً وہ جادوگر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو جادوگر ہے, جادو کو تو قرآن نے کفر کہہ دیا کہ جادو تو ہے ہی کفر. تو جو اللہ والا ہے, جو اللہ سے کوئی قدرت اور اللہ کی قدرت اور طاقت کے ذریعے سے کسی چیز کا اظہار جس سے کچھ سرزد ہو رہا ہے, معجزہ یہ کرامت سرزد ہو رہی ہے, وہ شخص اللہ کا نافرمان ہو یا اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں, یہ ممکن نہیں. ہم ایسے خام خواہ شبے میں پڑ جاتے ہیں. کل پرسوں ایک بچی ہے میرے پاس آئی, کہتے میں روٹی پکا رہی تھی اور وہ روٹی میں نے ابھی باقی ساری روٹی کچی تھی, تو وہ میں نے اس کو الٹا کیا تو اس کے نیچے محمد لکھا ہوا تھا. وہ پھول اس طرح سے بنے ہوئے تھے کہ وہ محمد لکھا ہوا ہے, اور وہ انہوں نے جناب تصویر بھی لی ہوئی ہے, میرے پاس آئی کہ یہ معجزہ ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہی تھی, اور اس معجزے کا سبب کیا ہے میرے سے پوچھ رہی. اب یہ دیکھیں یہ خلط مبحث کیوں پیدا ہوتا ہے. خلط مبحث اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی انہونی بات کو معجزہ یا جادو کہہ دیتے ہیں, حالانکہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل ایک اتفاق ہے کہ وہ پھول اس طرح سے بن جائیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں تاروں کی فارمیشن اس طرح سے بنتی ہوتی ہے کہ کبھی ہمیں اپنا نام لکھا نظر آتا ہے, کبھی بادلوں کی فارمیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی خاص قسم کی شکل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں بادلوں کی فارمیشن ایسی نظر آ جائے کہ اس میں محمد لکھا ہے یا اللہ لکھا ہے. یہ سارے اتفاقات ہیں, لیکن یہ کسی چیز کی دلیل تو نہیں ہے. نہ یہ جادو کی دلیل ہے, نہ یہ معجزے کی دلیل ہے, کسی چیز کی دلیل نہیں. یہ محض اتفاقات ہیں, اور دنیا میں یہ اتفاقات ہوتے رہتے ہیں, اس میں کوئی مخفی سبب نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے جب آپ روٹی توے پہ ڈالیں گے تو وہ اس کے اوپر پھول تو بننے, تو کبھی اس کی کوئی شیپ بنتی ہے, کبھی کوئی شیپ بنتی ہے, اور آپ اس کو توجہ سے دیکھنا شروع کر دیں تو ہر روٹی کے اوپر کوئی نہ کوئی شیپ آپ ترتیب دے سکتے ہیں کہ جناب ان پھولوں سے یہ ترتیب بن رہی. اس کا تعلق نہ شوبدے سے ہے, نہ کرامت سے ہے, نہ معجزے سے ہے, نہ اس کا تعلق جادو سے. جادو وہ ہوتا ہے جس کا اثر ایسا ہو کہ آپ طبعی سبب اس کا ڈھونڈ ہی نہ سکیں, آپ کو معلوم ہی نہ ہو. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا طبعی سبب سرے سے نہیں ہوتا. تو ہماری نظر میں تو دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ جو شخص اس اثر کو ظاہر کر رہا ہے اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرب قیامت کسی شخص کو ہواؤں میں اڑتا دیکھو تو اس کو ولی اللہ نہیں سمجھ لینا. ہو سکتا ہے وہ شیطانی قوتوں کی وجہ سے اڑ رہا ہو. تو کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ صرف اس طرح سے چلے گا کہ آپ اس کے پاس رہیں, اس کے معمولات دیکھیں,
اور آپ دیکھیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو پھر یقیناً اس سے کوئی بھی چیز سرزد ہو سکتی ہے. اور معجزے میں اس شخص کی اپنی کاوش کا دخل نہیں ہوتا, ساری کی ساری وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے. لہذا جادو اور معجزے میں زمین آسمان کا فرق اس وقت پڑتا ہے جب آپ اس شخص کی زندگی کو دیکھتے ہیں. جادوگر کی زندگی اور ایک اللہ والے کی زندگی ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی. چہ جائے کہ نبی اللہ کا نبی ہو اور اللہ کے نبی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ جادوگر ہوگا اور جادو کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا, یہ ہے بنیادی فرق جو یہاں بتایا جا رہا ہے. اور اتنی اہم بات تھی یہ, اس لیے پورا ربط کلام کو توڑ کر درمیان میں یہ بات کی وما کفر سلیمان. بھائی بنیادی فکر ہی جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کی تعلیمات لے کر آتے ہیں. اگر ان کے ساتھ آپ نے جادو کی نسبت کر دی یا کسی سطح کی بھی جادو کی نسبت کر دی تو یہ تو پوری کی پوری دین کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. اور دین کی بنیاد جب ختم ہو گئی تو ان تعلیمات, ان قرآن, اس قرآن اور تورات انجیل کسی کا بھی کوئی فلسفہ باقی نہیں رہا. یہ ساری چیزیں باقی رکھنے کے لیے اور ان ساری بحثوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بنیادی بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ انبیاء کا تعلق کبھی جادو سے نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی. دوسری بات اسی درمیانی فکرے سے یہ سمجھ آئی کہ جادو کفر ہوتا ہے. کہ کفر کی تعریف کی نا, وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, ولکن الشیاطین کفروا, کافروں شیاطین نے کفر کیا ہے. اور کفر کیا کیا ہے؟ یعلمون الناس السحر, لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, یہ ہے کفر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. سب سے پہلی جو شرط ہے جادوگر بننے کے لیے وہ شرط یہ ہے کہ وہ پہلے ایمان سے باہر نکلے اور کافر بنے. اللہ اکبر. ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے. اللہ اکبر. کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ خاتون ملنے کے لیے آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. اور اس خاتون دومت الجندل سے آئی اور لمبا دومت الجندل اردن کی سرحد کی طرف بہت دور, تو وہاں سے آئی. اس کو معلوم نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں. آئی اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس نے آگے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, میں نے ان سے ملنا ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ تو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. تو اس نے رونا شروع کر دیا اور بہت زور زور سے اس نے رونا شروع کر دیا اور پیٹنا شروع کر دیا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے. اس نے پھر اپنا مسئلہ بتایا. مسئلہ اس نے یہ بتایا کہ میرا خاوند گم ہو گیا تھا اور بہت عرصہ گم رہا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنے خاوند کو کیسے ڈھونڈوں. تو ایک خاتون مجھے ملی, اس نے مجھے کہا کہ میں تیرا خاوند ڈھونڈنے میں تیری مدد کر سکتی ہوں بشرطے کہ تم میری شرائط پر عمل کرے. تو میں نے اسے حامی بھر لی کہ جو تم کہو گی میں کر لوں گی. تو اس نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ. تو ایک رات اس نے مجھے میرے گھر سے لیا تو ہم باہر نکلے تو دو کتے کھڑے ہوئے تھے. تو ایک کتے پہ وہ خاتون بیٹھ گئی اور مجھے دوسرے کتے پر بیٹھنے کا حکم دیا. کہتے میں دوسرے کتے بیٹھ گئی, کتے اڑنے لگے اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کتے دور دراز ایک علاقے میں پہنچ گئے. تو وہاں ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ کچھ لوگ لٹکے ہوئے, اور ان لٹکے ہوئے لوگوں کے پاس وہ کتے ہمیں لے گئے اور انہوں نے پوچھا کس لیے آئے ہو. تو میں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں اس لیے آئی ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا تم جاؤ, تم اگر اپنا خامد واپس لینا چاہتی ہو تو فلاں ساتھ ہی کوئی جگہ تھی, وہاں تنور تھا, تو مجھے کہا کہ جاؤ وہاں اس تنور میں پیشاب کر کے آؤ. تو کہتی میں گئی وہاں اور مجھے تردد ہوا اور میں نے پیشاب نہیں کیا, میں واپس آ گئی. اور میں واپس آئی تو انہوں نے مجھے سے پوچھا کہ کر آئی ہو, میں نے کہا ہاں کر آئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نہیں کر کے آئی. کہتی میں حالانکہ نہیں کر کے آئی تھی, تو میں نے ویسے ہی ان کو کہہ دیا میں کر رہی ہوں. انہوں نے نہیں کر کے آئی, کچھ بھی نہیں ہوا, چلو جاؤ واپس. وہ دوبارہ کہتی میں گئی, پھر میرے ذہن میں تردد ہوا, میں نے پھر پیشاب نہیں کیا, میں واپس آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ کر آئی ہو, میں نے کہا ہاں کر آئی ہوں. انہوں نے کہا کچھ دیکھا تھا, انہوں نے کہا کچھ نہیں دیکھا. اس نے کہا پھر تم کچھ نہیں کر کے آئی, دوبارہ پھر جاؤ. تیسری دفعہ وہ کہتی میں گئی اور ان کے مجبور کرنے پہ میں نے اس تنور میں پیشاب کیا. پتہ نہیں کیا تھا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یعنی ہم اس کا کوئی سبب جان نہیں سکتے, لیکن یہ جادو سے متعلق چیز ہے. کہتی ہے
کہ جب میں نے اس میں پیشاب کیا تو اچانک میں نے ایک گھوڑ سوار دیکھا، اور وہ گھوڑ سوار اس نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا اور وہ دوڑ کے نکلا ہے اور پھر اس کا گھوڑا اڑنے لگا اور آسمانوں کو چڑھ گیا۔ یہ اس نے بیان کیا، اللہ اکبر۔ اور واپس وہ کہتی ہے میں جب ان لوگوں کے پاس آئی جو لٹکے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہاں کچھ دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ کیا؟ تو جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آسمانوں کو ایک گھوڑ سوار چڑھ گیا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا ہاں اب تو وہ صلاحیت رکھ سکتی ہے کہ تو اپنے خامند کو واپس لے آئے، یا جو کچھ تو چاہتی ہو وہ ہو جائے، اب وہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو گھوڑ سوار نکلا ہے اور آسمانوں کو گیا ہے وہ تو تیرا ایمان تھا، ہم تیرا ایمان ہی نکالنا چاہتے تھے اور وہ نکل گیا ہے، اب تو جو کرے گی وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں نے جس چیز کو جو چاہا وہ ہو گیا، اور مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے فکر ہے اپنے ایمان کی، مجھے کسی نے بتایا کہ تم نے اپنا ایمان واپس لانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ملو، اور میں آئی ہوں اور وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب میں کیا کروں۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علامہ ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر میں نقل کیا، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کا ایمان کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ اس کی طرف جادو کی نسبت کی جا سکے۔ جادو بالکل ایک الگ ڈسپلن ہے، اللہ کی تعلیمات اور انبیاء جو لے کے آتے ہیں وہ ایک بالکل الگ ڈسپلن ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادوگر ہے اس کی سزا یہ حد الساحر ضربہ بالسیف، ترمذی شریف کی روایت کہ جو جادوگر ہے اس کی گردن اڑا دو، تلوار کے ساتھ اس کی گردن، یہ اس کی سزا ہے۔ تو محدثین نے اس کی تفسیر میں اور اس کی شرح میں لکھا ہے، اور مفسرین نے بھی، کہ یہ جو حد الساحر ضربہ بالسیف جو کہا گیا ہے نا کہ اس کی گردن مار دو، یہ اس جادوگر کے لیے ہے جو کفریہ کلمات سے جادو کرے، یعنی جس کا تعلق کفریہ کلمات کے ساتھ ہو، کیونکہ جادو کے بہت سارے طریقے ہیں سیکھنے کے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ جو پیور جادوگر ہوتے ہیں وہ کئی روز تک عزازیل کے نام کا ورد کرتے ہیں۔ عزازیل شیطان کا ذاتی نام ہے، ابلیس کا ذاتی نام عزازیل ہے، اور وہ کئی روز تک یا عزازیل یا عزازیل۔ جادو سیکھنے کے طریقوں میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ گندگی میں ان کو کچھ دن رہنا پڑتا ہے، کئی چلے کاٹنے پڑتے ہیں بغیر نہائے، اور پھر گندگی کے ساتھ ان کو کچھ عرصہ رہنا پڑتا ہے، چلے کاٹنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے یا عزازیل کا ایک چلہ کاٹنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں وہ صحیح جادوگر بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو ایسے جادوگر ہیں جو کفریہ کلمات کے ذریعے سے جادو کر رہے ہوں تو ان کی سزا تو یہی۔ البتہ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جو جادوگر ظاہری کفر نہیں کرتے اور بظاہر وہ اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، ان کی سزا یہ نہیں ہے، ان کی سزا اور دی جا سکتی ہے، ان کو پکڑا جا سکتا ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے، ان کو کوڑوں کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے، ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ تو اسٹیٹ کا معاملہ ہے، یہ ہم اپنی طرف اگر کسی چیز کی سزا قتل ہو بھی تو کوئی فرد کسی کے اوپر سزا امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ چور کی سزا اگر ہاتھ کاٹنا ہے، چوری کی سزا، تو چور ہمارے سامنے ہو، کلہاڑی بھی گھر میں موجود ہو، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اس لیے کہ فرد کے اوپر، کسی بھی فرد کے اوپر یا افراد کے گروہ کے اوپر کسی بھی سزا کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ کریم نے اسٹیٹ کو دیا، ریاست کو دیا، اور اگر کہیں ریاست قائم ہوگی اور ریاست یہ سزا دے تو وہ دے، افراد کے پاس یہ نہ اختیار ہے نہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سزاؤں کو امپلیمنٹ کرے۔ لہذا ایک بات یہاں سے یہ ثابت ہو گئی کہ جادو کفر ہے، دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ چونکہ وہ کفر ہے اس لیے انبیاء کے ساتھ اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں اللہ نے جو ہاروت اور ماروت پر جو کچھ نازل کیا تھا اس کی بھی وہ پیروی کرتے تھے، اس کے پیچھے بھی چل پڑے۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو سکھایا جاتا تھا وہ جادو، اور وہ جادو جو ہاروت اور ماروت کے دور میں سکھایا گیا، ہاروت اور ماروت کو الملکین کہا گیا کہ یہ دو فرشتے تھے۔ اب یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر مفسرین نے بہت لمبی چوڑی کہانیاں لکھی، اور ایک کہانی تو ایسی ہے جو ریپیٹڈلی مختلف تواتر کے ساتھ مختلف مفسرین نے لکھی ہے
کہ یہ فرشتے ایک آئے تھے، ایک خاص آزمائش کے تحت ان کو زمین پر بھیجا گیا تھا، اور اس کے پس منظر میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب زمین پر مختلف قسم کی نافرمانیاں فرشتوں نے دیکھیں تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ابھی تیری تعلیمات کے باوجود یہ سب نافرمانیاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں میں سے 2 فرشتوں کو بھیج دیا جن فرشتوں کو فرشتوں نے خود ہی منتخب کیا تھا کہ اس آزمائش میں ان کو مبتلا کیا جائے کہ بھلا یہ زمین پر جا کے کیا کرتے ہیں. تو وہ زمین پہ آئے اور یہاں آ کے وہ مختلف معاملات میں گرفتار ہوئے، اور ان معاملات میں سے ایک معاملہ کسی زہرہ نامی خاتون کے ساتھ ان کا کوئی عشق کا معاملہ ہو گیا، اور انہوں نے پھر اس کو وہ دعا سکھا دی جو آسمانوں پہ چڑھنے کی ہے، اور وہ اس دعا بھی سکھا دی جو آسمانوں سے اترنے کی ہے. تو وہ چڑھ تو گئی لیکن اترنے کی دعا بھول گئی، اور پھر اس کو ایک ستارہ بنا کے اس کی شکل مسخ کر کے اس کو ستارہ بنا دیا گیا، اور پھر اس کے زیر اثر بہت سارے آثار وہ بھی نقل کر دیے گئے ہیں جن کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو جب زہرہ تارہ دیکھتے تھے تو وہ اس پر لعنت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری کی ساری باتیں میں نے صرف اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ باتیں کہی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، لیکن یہ من گھڑت ہے، کوئی اس کی اتھینٹسٹی نہیں. جب قرآن ان کو ایک آزمائش کے طور پر 2 فرشتوں کے نزول بتا رہا ہے اور اجمالی طور پر بیان کر رہا ہے تو ہمیں صرف اتنی بات ہی سمجھنی چاہیے. بابل اس علاقے کو کہا جاتا ہے، قرآن نے کہا بے بابل ہاروت، جو بابل میں ہاروت اور ماروت آئے تھے. تو بابل اس علاقے کو کہا جاتا ہے جس کو آج کل ہم عراق کہتے ہیں. نمرود بھی یہاں پہ تھا. نمرود کے دور میں بھی وہاں جادوگروں کا ہی مسئلہ تھا. نمرود تو بلکہ عراق کے سارے بادشاہوں کا لقب نمرود ہوا کرتا تھا. جیسے مصر کے فرعونہ، ہر بادشاہ فرعون ہوتا، اس کا لقب فرعون. اسی طرح حبشہ کے ہر بادشاہ کا لقب نجاشی. تو عراق کے ہر بادشاہ کا لقب نمرود. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جادوگروں کا معاملہ ہوا تو وہ جو اس وقت کا نمرود تھا. تو جادو اس کا مطلب ہے بابل کے اندر خاص قسم کا جادو تھا. جہاں پہ جادو بھی ہو اور جہاں پہ اللہ کے نبی بھی آ رہے ہوں. سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، شیاطین جادو کرتے رہے، سلیمان علیہ السلام اللہ کی تعلیمات بتاتے رہے. انبیاء آتے رہے، سینکڑوں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، ساتھ جادو چلتا رہا. تو جادو اور معجزے اور کرامت، جادو اور اسلامی تعلیمات کی تاثیر اور جادو اور وحی کی تاثیر، اس کے درمیان میں جو اشتباہ آج ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سے کہیں بڑا اشتباہ وہ بابل میں اور اس دور میں تھا اور یہودیوں کے ہاں تھا. یہود اور بنی اسرائیل کے سارے لوگ وہ اس اشتباہ میں گرفتار ہو گئے تھے اور اس اختلاط میں گرفتار ہو گئے تھے. جیسے سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا جادو کا، اسی طرح وہ ہر نبی کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا تعلق جادو کے ساتھ. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ جادو بالکل ایک الگ قسم کی چیز ہے اور جو اللہ کی وحی کی جو تاثیر ہو یہ بالکل الگ قسم کی چیز ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ کریم نے ان 2 فرشتوں کو بھیجا اور وہ فرشتے آ کے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. فرمایا کہ وہ کہتے تھے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ. وہ کہتے تھے، وہ سکھاتے تو تھے لوگوں کو، وما يعلمان، وہ دونوں سکھاتے تھے من احد، لیکن اس وقت تک کسی کو نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا، جب تک وہ دونوں یہ نہ کہہ دیتے انما نحن فتنہ، کہ ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور بہت سارے لوگوں نے اس کی تعویل کر کے کچھ کا کچھ بنانے کی کوشش کی ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو وما انزلا، اور جو نازل کیا گیا الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو یہ ما یہاں جو ہے نافیہ، یہ بھی کہا گیا کہ یہ نافیہ. اگر یہ ما نافیہ ہو یعنی اس سے مراد ہو کہ نہیں نازل کیا اللہ نے ان 2 فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، بابل کے اندر کچھ نہیں نازل کیا، تو پیچھے جو وما کفر سلیمان ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، تو ما وہ بھی نافیہ، یہ بھی اگر نافیہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا، یہ ایسا کچھ نہیں ہوا. تو گویا انہوں نے کوئی بات ذہن میں بنائی ہوئی تھی کہ ایسی کوئی چیز نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسی کوئی چیز نازل نہیں ہوئی. یہ اس طرف بھی کچھ مفسرین گئے ہیں کہ یہ نافیہ ہے، حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں. یہ تو بات ہی ختم ہو جاتی. قرآن کا سیاق و سباق ہی اس کی تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ پھر فتنہ کیا رہ گیا؟
پھر آزمائش کیا رہے گی؟ وہ کہتے ہیں انما نحن فتنہ. وہ سکھاتے تو تھے لیکن وہ سکھا کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں. تو پھر اگر وہ اس کو نافیہ تسلیم کرے نا ماں کہ نہیں نازل کیا کچھ، تو پھر اس کلام کا کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ ہم آزمائش ہیں؟ تو آزمائش تھے تو اس کا مطلب ہے خاص چیز نازل کی. یہاں بھی ایک سوال بلکہ ایک دو سوال پیدا ہوتے ہیں، متعدد سوال پیدا ہوتے ہیں. میں صرف اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن کلیئر ہو جائیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جادو اور معجزے میں فرق ہی کرنا تھا اور اسلامی تعلیمات کی تاثیر اور جادو کی تاثیر میں فرق لوگوں کو بتانا تھا اور اس اشتباہ کا ازالہ مقصود تھا، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے کر دیتا. فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے تو نبی بھیجے ہیں، تو ہدایت کے لیے فرشتے بھیجے ہیں، یہ بالکل ایک عجیب سی بات لگتی ہے. ایک بات. دوسرا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ فرشتے جادو سکھاتے تھے. فرشتے کچھ سکھاتے تھے اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں. اس پر پھر مفسرین نے یہ بہت بحث کی ہے کہ فرشتے جو کچھ سکھاتے تھے وہ جادو نہیں تھا، وہ کوئی ایسے کلمات تھے جو دوہری تاثیر رکھتے تھے اور اس یا ملٹیپل قسم کی تاثیر رکھتے تھے. یعنی یا کوئی اشیاء کے خواص کا علم تھا اور یا پھر وہ کلمات کی خاص تاثیر تھی. ایسے ہی ہے جیسے آپ آج کل سنتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے میں کسی جنتری میں پڑھ رہا تھا، کوئی خاص قسم کی جنتری یہاں سے نکلتی ہے لاہور سے ہی، اس جنتری میں پڑھ رہا تھا کہ کسی دشمن کو مارنا ہو نا تو پتہ نہیں قبرستان کی پرانی مٹی لے لو اور اس کے اوپر کوئی تعداد لکھی ہوئی تھی 141 دفعہ کتنی دفعہ سورہ مزمل پڑھ لو، تو اتنی دفعہ پڑھنے کے بعد وہ مٹی کسی اپنے دشمن کے گھر کے دروازے پہ پھینکو، 40 دن کے اندر اندر وہ دشمن مر جائے گا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا سورہ مزمل لوگوں کو مارنے کے لیے نازل ہوئی ہے؟ اس کی یہ تاثیر کہاں سے پتہ چلی؟ یہ کس نے بتائی کہ اس کے اندر یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے دشمن کو مارا جا سکتا ہے؟ الا حاذل قیام. فرشتے کچھ سکھاتے تھے اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں. اس پر پھر مفسرین نے یہ بہت بحث کی ہے کہ فرشتے جو کچھ سکھاتے تھے وہ جادو نہیں تھا، وہ کوئی ایسے کلمات تھے جو دوہری تاثیر رکھتے تھے اور اس یا ملٹیپل قسم کی تاثیر رکھتے تھے. یعنی یا کوئی اشیاء کے خواص کا علم تھا اور یا پھر وہ کلمات کی خاص تاثیر تھی. ایسے ہی ہے جیسے آپ آج کل سنتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے میں کسی جنتری میں پڑھ رہا تھا، کوئی خاص قسم کی جنتری یہاں سے نکلتی ہے لاہور سے ہی، اس جنتری میں پڑھ رہا تھا کہ کسی دشمن کو مارنا ہو نا تو پتہ نہیں قبرستان کی پرانی مٹی لے لو اور اس کے اوپر کوئی تعداد لکھی ہوئی تھی 141 دفعہ کتنی دفعہ سورہ مزمل پڑھ لو، تو اتنی دفعہ پڑھنے کے بعد وہ مٹی کسی اپنے دشمن کے گھر کے دروازے پہ پھینکو، 40 دن کے اندر اندر وہ دشمن مر جائے گا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا سورہ مزمل لوگوں کو مارنے کے لیے نازل ہوئی ہے؟ اس کی یہ تاثیر کہاں سے پتہ چلی؟ یہ کس نے بتائی کہ اس کے اندر یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے دشمن کو مارا جا سکتا ہے؟ الا حاذل قیاس. اصل میں کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جادوئی سکھاتے تھے لیکن سکھانے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ ہم فتنے کے لیے آئے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جادو ہے اور انبیاء کی تعلیمات ان سے بالکل مختلف ہے، اور سلیمان علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، ایک تو یہ فرق بتانے کے لیے وہ فرشتے آئے، جادو سیدھا سکھایا. دوسرا یہ کہ وہ جادو سکھاتے ہی نہیں تھے، وہ کچھ کلمات کے خواص بتاتے تھے کہ اس کے اندر یہ بھی تاثیر ہے، اس کے اندر یہ بھی تاثیر ہے، اس کے اندر یہ بھی تاثیر ہے، اشیاء کے اندر یہ بھی تاثیر ہے، یہ بھی تاثیر ہے. اب اس کو استعمال ہر شخص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا، لیکن جب کوئی قوم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور جب وہ اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم اپنے پس پشت ڈال دیتی ہے، تو پھر وہ ان کی نگاہ صرف اور صرف اسی طرف جاتی ہے جو تخریبی کاروائیاں ہوتی ہیں. پھر سورہ مزمل سے دشمن ہی مارا جاتا ہے، پھر سورہ مزمل سے برکت نہیں حاصل کی جاتی، پھر ایسے ہی تعویذ گنڈے کیے جاتے ہیں، کسی سے محبت حاصل کی جاتی ہے، کسی سے نفرت حاصل کی جاتی ہے. حالانکہ قرآن وہی ہوتا ہے، کلمات وہی ہوتے ہیں جس کے اندر پازیٹو تاثیر بھی موجود ہے، لیکن یہ اقوام کے جو اجتماعی شعور ہے اس کی عکاسی کرتی ہے. اور یہود کا اجتماعی شعور یہ تھا کہ فرشتوں نے آ کے جادو نہیں سکھایا، ان کو کلمات کی تاثیر سکھائی ہے، لیکن اس میں سے بھی انہوں نے وہ والی چیز پکڑی
پکڑی, اس میں سے سیکھا. فرشتے کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں, ہم آزمائش ہیں, یہ نہ سیکھو. امام شوکانی نے لکھا ہے کہ جو کہتے تھے نا انما نحن فتنہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے اے انما نحن ابتلاء و اختبار من اللہ لعبادہ, ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں, امتحان ہیں, ہم اور ہم سے نہ سیکھو, ہمیں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے. وہ پورا اعلان کرتے تھے پہلے, اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ وہ کلمات, چاہے کلمات اور اس کے خواص کا علم ہو اور چاہے وہ جادو کی بات ہو, وہ جب پہلے بتا دیتے تھے, تنبیہ کر دیتے تھے کہ یہ نہیں لینا, اور پھر بھی مختلف جب پھر بھی کوئی سیکھنا چاہتا تھا تو اس کو بتا دیتے تھے. اب کلمات کے اندر یا جو بھی وہ کچھ سکھاتے تھے اس کے اندر پازیٹیوٹی بھی ہوگی, کچھ چیزیں ہوں گی. یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کے اگلے بیان سے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو کہہ دیتے تھے کہ انما نحن فتنہ فلا تکفر, تصدیق ہو گئی کہ جو وہ سکھاتے تھے اس کو سیکھ کر اگر کوئی شخص نیگیٹولی اس کے پر عمل کرے گا تو وہ کفر ہوگا. فلا تکفر, تو جو پیچھے کہا گیا تھا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, اور کیا کفر تھا, یعلمون الناس السحر, کہ جادو سکھاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمات کے خواص والی بات کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے جب قرآن کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ وہ جادو ہی تھا, وہی سحر, وہی کفر تھا جو سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی. اب یہ فرشتے آئے تھے بتانے کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ اور طرح کا ہے, جو ہمارے پاس علم ہے وہ اور طرح کا ہے. لوگوں کو یہاں پہ یہ بھی اشتباہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نازل کیا. اب جادو اللہ نے نازل کیا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ ساتھ جادو بھی نازل کرتا ہے. لوگوں نے یہ بھی اعتراضات کیے. حالانکہ بات یہ ہے کہ بیماری بھی اللہ نے نازل کی ہے. نازل کرنا کا معنی بنانا بھی ہوتا ہے. بیماری بھی اللہ نے بنائی ہے, شفا بھی اللہ نے بنائی, شیطان بھی اللہ نے بنایا اور قرآن بھی اللہ نے بنایا. ساری چیزیں اس دنیا پوری کائنات میں سب اللہ نے بنایا. اس لیے یہ سوالات صرف اور صرف اشتباہ پیدا کرنے کے لیے اور شبہ پیدا کرنے کے لیے, ایسی اور کوئی بات نہیں ہے. جادو اور قرآن کا بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. یہی جادو اور تورات کا فرق تھا, یہی جادو اور سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کا فرق تھا, اور یہی فرق نہ یہود سمجھے اور نہ آج کے دور کے مسلمان سمجھے. اصل مسئلہ یہی, اس کو سمجھانے کے لیے وہ آئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وہ والا پہلو لیتے ہیں, یتعلمون, سیکھتے تھے. کیا سیکھتے تھے؟ منہما, ان دونوں سے, ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, وہ سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے. ما یفرقون به, جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈال دیں, بین المرء وزوجہ, آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے, جدائی ڈالنے کے لیے وہ سیکھتے تھے. اب یہ بات وہ ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے اندر جتنی مرضی پازیٹیوٹی ہو, اس کا وہ والا پہلو لینا ہے جو نیگیٹو ہے. جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, وہ ہمیں قبول نہیں ہے. قرآن بھی پڑھنا ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے جو ہمارا اپنا بنایا ہوا طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دعا کہی ہے کرنی ہے وہ نہیں کرنی, بلکہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے ساتھ یہ کہنا یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بتایا. ہم اپنی مرضی سے جو بات کرتے ہیں اس کی تاثیر کا وہ پہلو جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. تو یہ قوموں کے اجتماعی شعور کے انتہائی زوال کا عکاس ہے کہ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو وہ انبیاء کی تعلیمات اور اللہ کی وحی سے کس قدر وہ بے بہرا ہو جاتے ہیں اور بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ان کو پس پشت ڈال کے پھر کسی کو جادو کا مسئلہ ہے, کسی کو ٹونے کا مسئلہ ہے, کسی کو کچھ مسئلہ ہے, ہر وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو, اور ہر وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف تاثیر دے. اب میاں بیوی کے درمیان اگر جدائی پڑ جائے گی تو کرنے والے کو کیا ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. لیکن وہ سیکھتے تھے, وہ پہلو سیکھتے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ مزمل پڑھے تو بندہ مر جاتا ہے, اور اس طرح کے بڑے ٹوٹکے قرآن کے ذریعے سے ہم نے لیے ہوئے. اتنا دفعہ یہ پڑھ لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے, اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے, یہ کر لیں. گویا اللہ کا قرآن اس مقصد کے لیے آیا.
تو کوئی شخص جادو، یہ اس اشتباہ کا نتیجہ ہے، اس اختلاط کا نتیجہ ہے جو شخص وحی الہی کی حقیقت کو ہی نہ سمجھے، جو وحی الہی کی برکت کو ہی نہ سمجھے، اور اس کو صرف اسی طرح ایک شعبدہ بازی نعوذ باللہ من ذالک، اور جس طرح جادو کے مخفی سبب کی وجہ سے اس کی تاثیر کو دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ قرآن کی تاثیر کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اس پورے جادو کا ڈسپلن وہ اور ہے، اس کے ذرائع اور ہیں، اس کی بنیادیں اور ہیں، اور اللہ کے قرآن کی بنیادیں اور ہیں، لیکن انہوں نے وہ والا حصہ سیکھا کہ لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دیں، کیونکہ اس کا تعلق شیطانوں کے ڈسپلن کے ساتھ ہے۔ تو شیطان کے ہاں یہ بہت بڑا کام ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس کا جو تخت ہے وہ پانی پر، اور وہ جب اپنے کارندے بھیجتا ہے تو شام کو کارکردگی رپورٹ لیتا ہے، آ کے اپنی کارکردگی بتاتے، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کو گمراہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، وہ ہر ایک کی سنتا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص آ کے، کوئی شیطان اس کا چیلا آ کے اس کو یہ رپورٹ دیتا ہے نا کہ میں آج میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا آیا ہوں، ان کے درمیان لڑائی کروایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے، کہتا ہے تو نے صحیح کام کیا ہے۔ یعنی یہ سب سے زیادہ شیطان کا محبوب مشغلہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑ جائے۔ تو چونکہ یہ سارا ڈسپلن ہی جادو ہے ہی شیاطین کا کام، لہذا ان کا سب سے مرغوب کام یہ ہے کہ جو لوگوں کو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے وہ چیز بس کرنی ہے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ قرآن نے یہ اسپیسیفکلی اس کی وضاحت کی ہے۔ دیکھیں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب موجود تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس کو چھوڑیں گے تو یہ ساری چیزیں در آئیں گی، اس میں کفر بھی مکس ہوگا، اس میں شرک بھی مکس ہوگا، اس میں ہر چیز آتی جائے گی، انسان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کون سی چیز لینی ہے اور کون سی نہیں۔ یہ ملغوبہ اس وقت بنتا ہے، یہ اختلاط اور اشتباہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ انسان شیطانی چیزوں کو روحانی چیزوں کے ساتھ، اسلامی چیزوں کو، ہم دیکھیں نا اب سلیمانی جادو، سلیمانی ہر چیز سلیمانی، اور سلیمانی روحانیات، سلیمانی قوت وہ حاصل کرنے کے لیے کس شخص کا دل نہیں کرتا؟ شیاطین نے یہ بھی اصطلاح اس لیے ایجاد کی ہے کہ اس شیطانی کام کو روحانی معانی پہنائے جا سکے، لہذا اس روحانی معنویت کے اندر جتنا مرضی شیطنت، جتنا مرضی کفر، جتنا مرضی شرک اس پر عمل کر لیں، کوئی بندہ دیکھتا ہی نہیں۔ یہ اصل میں بنیادی فرق اللہ کریم نے بتانا تھا کہ قومیں جب زوال کا شکار ہوتی ہیں، جس طرح یہود ہوئے تو ان کا اجتماعی شعور اس قدر پست ہو گیا اور اخلاق اس قدر پست ہو گیا کہ جو سیکھا بھی تو یہ سیکھا کہ معاشرت کیسے تباہ کرنی ہے لوگوں کی، اور ان کے میاں بیوی کے درمیان جدائی کیسے ڈالنی۔ لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، لازمی نہیں ہے کہ جادو کا اثر ہو۔ کعب الاحبار کہتے ہیں کہ میں اگر اللہ کے یہ کلمات نہ پڑھتا تو مجھے وہ گدھا بنا دیتے، اس کا مطلب ہے ان کے جادو کے اندر تو یہ تاثیر تھی کہ ان کو گدھا بنا دیتے، لیکن آگے توڑ کیا ہے؟ توڑ ہے اللہ کے کلمات، اللہ کا قرآن۔ فرمایا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ یاد رکھو جادوگر اپنا جادو تو کرتا ہے لیکن اس کی تاثیر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اس کی تاثیر ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں نبیوں کے اوپر جادو کا کیوں اثر ہو گیا؟ ہے تو کفر، تو نبیوں کے اوپر اثر کیوں ہو جاتا؟ ہر طبی بات، چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جادو جو ہوتا ہے نا اس کا سبب مخفی تو ہوتا ہے، غیر طبی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی طبی سبب ہوتا ہے، فطری قوانین کے مطابق سبب ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو فطری قوانین کے مطابق جو چیز بھی ہوتی ہے، طبی قوانین کے مطابق جو چیز بھی ہوتی ہے، اس کا اثر انبیاء کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی طبیعتیں اللہ نے عین بشری تقاضوں کے مطابق بنائی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ ان کے اوپر خاص رہنمائی ان کو عطا فرماتا ہے، جس رہنمائی کے ذریعے وہ ان اثرات سے نکل آتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحیح حدیث کے اندر ہوتا ہے، آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا۔ دیکھیں جادو جب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے، تو وہ رسیاں پھینکی تھیں، تو رسیاں پھینکنے کے بعد وہ رسیاں سانپ تو نہیں بنی، سحروا اعین الناس، انہوں نے تو آنکھوں کے اوپر جادو کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی سمجھا نا کہ یہ
کیا ہے یخیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہا تسعى فلما القوا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعى. ان کے جادو کی وجہ سے خیال یہ ہوا، لگا یہ کہ یہ نا رسیاں بھاگ رہی ہیں، حالانکہ بھاگ کوئی نہیں رہی تھی. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ عملاً کچھ بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کے پیچھے سبب طبعی تھا تو موسیٰ علیہ السلام پر اس کا اثر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جادو کرنے کے لیے آپ کے بال لے کے اس میں گریں ڈال کے وہ کنویں کے اندر چھپایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض اثرات بھی ظاہر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم بھی بتا دیا. اور یہ معوذتین، اور کہتے ہیں 11 گریں تھیں، 11 آیات معوذتین کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی. اور اب بھی جو جادو کا توڑ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جو جادوگر ہیں وہ اب بھی 11 گروں کی کوئی خاص بات ہے ان کے ہاں، واللہ عالم. تو ایک ہمارے دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ 11 گروں کی بڑی ایک خاص قسم کا جادو ہوتا ہے جو 11 گروں کے ساتھ ہے. اور جب آپ اس کے توڑ میں معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو کہتے ہیں کہ عملاً ہر گرہ کھلتی جاتی ہے. اگر آپ یہ پڑھیں گے تو عملاً ہر گرہ کھلتی جائے گی. لہذا جادو کرنے والا جادو کرتا رہے، اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کسی شبہ میں پڑنے کی بات نہیں. حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بدشگونیاں، دل میں خیال تو آتے ہیں نا انسان کے. تو ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں، جو اگرچہ روایت اس کی سند تو مرسل ہے، لیکن اس میں ایک دعا سکھائی گئی کہ جب تمہیں کسی بارے میں شبہ ہو نا کہ پتہ نہیں یہ ایسے ہو ہی نہ جائے کوئی اثر، تو اس کے لیے دعا پڑھا کریں کہ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. یہ پڑھا کرو کہ اللہ کوئی نیکی مجھے مل نہیں سکتی سوائے اس کے کہ جو تو لے کے آئے، اور کوئی برائی مجھ سے ہٹ نہیں سکتی سوائے اس کے جو تو ہٹا دے. ولا حول ولا قوت الا بک. اللہ نہ نیکی حاصل کرنے کی کوئی قوت ہے نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت ہے سوائے تیرے ساتھ. اگر میں تیرے ساتھ ہوں تو میرے پاس ساری طاقتیں موجود. یہ کہا کرو جب اگر کوئی شک پڑ جائے تو کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے جتنا زیادہ ہمارا اللہ کے قرآن کے ساتھ ناطہ کمزور ہوگا اتنا زیادہ جادوگروں کو اور یہ شعبدہ بازوں کو اتنا زیادہ ان کو تقویت ملے گی، اور وہ ہمارے اندر پینیٹریٹ بھی کرتے ہیں اور پھر ان کی تاثیر بھی ظاہر ہوتی ہے. فرمایا کہ تم یہ یقین رکھو کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا جادو سیکھیں، کسی کو نقصان دینے کا جادو سیکھیں، کسی کو مار دینے کا جادو سیکھیں. جتنا مرضی وہ سخت جادو ہو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کے حکم سے. اور اگر انسان اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کلمات کے ساتھ پناہ مانگے تو ظاہر ہے وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. بدبخت ایسے تھے کہ چیزیں نفع کی بھی تھیں اس میں سیکھنے والی، لیکن وہ نہیں سیکھتے تھے. اس کے دو معنی. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ صرف وہ چیزیں سیکھتے تھے جو نقصان دہ چیزیں تھیں. نقصان پہنچانے والی سیکھتے تھے، نفع پہنچانے والی نہیں سیکھتے تھے. ایک بات. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ سیکھتے تھے وہ صرف نقصان ہی پہنچاتا تھا، وہ نفع نہیں دے سکتا تھا. جو سیکھتے تھے وہ یتعلمون، اور وہ جو سیکھتے تھے ما یضرہم، جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا، ولا ینفعہم، فائدہ نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. حالانکہ ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ خوب جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ یہ جس نے بھی خریدا یہ سودا اتنا برا سودا ہے، یہ جادو ٹونا اور یہ شعبدے یہ اتنا برا کام ہے اور اتنا بڑا سودا ہے. جس نے بھی یہ خریدا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. معلوم تھا کہ آخرت برباد ہو جائے گی، سمجھتے تھے اس بات کو کہ آخرت برباد ہو جائے گی، اس کے باوجود کرتے تھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کیے جاتے ہیں. معلوم ہے کہ کسی چیز کا کیا نقصان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی نجومی کاہن عراف کے پاس گیا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. صرف گیا، اس سے جا کے حساب کروایا
تو ہم تو روز جاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ فرمایا جس نے جا کے اس کی تصدیق بھی کر دی، من اتی عرافا فسالہ فصدقہ، اس سے پوچھا کہ بتاؤ میری قسمت کا حال بتاؤ، اس نے بتا دیا. بتانے کے بعد اس کو کہتا ہے ہاں تو نے ٹھیک کہا، تو ٹھیک کہتا ہے، بس اتنا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا اس وحی کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کے ساتھ کفر کیا. یہ کہنا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، اس کا مطلب ہے جادو کی کوئی ادنا ترین قسم بھی ہو، شوب دے کی کوئی ادنا ترین قسم بھی ہو، کوئی علم نجوم ہو، کوئی علم ہو، ہیپناٹزم ہو، مسمرزم ہو، کسی بھی طرح کی چیز ہو، اس کی تصدیق کرنا یا اس کی تاثیر کو تسلیم کرنا کہ باوجود اس کے کہ میں موحد ہوں، باوجود اس کی بات کے میں مومن ہوں، باوجود اس بات کے کہ میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، باوجود اس بات کے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سب کچھ کے باوجود اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب، کوئی توڑ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آج کل ہم توڑ کرنے کے لیے نا انہی عاملین کے پاس جاتے ہیں جو جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرتے ہیں، ٹونے کا علاج ٹونے کے ذریعے کرتے ہیں. سن لیجئے، چاہے کوئی شخص اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ جتنا مرضی باشرہ نظر آ رہا ہو، اگر اس کے علاج کے اندر طریقہ کار میں بھی کوئی شعبہ موجود ہے نا، تو یاد رکھیے وہ قرآنی علاج نہیں ہے. مثلا مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ہمارے گھر میں علاج کرنے کے لیے کوئی آیا عامل، جادو کا علاج کی بڑا سخت جادو ہوا ہے، جادو تو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، تو اس نے علاج کیا کہ ابھی میں انڈے کے اوپر جو ہے وہ پڑوں گا اور پھر انڈے کو توڑنا اور پھر اگر جادو ہوا تو اس میں سے سوئیاں نکلیں گی. اور پھر اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد انڈا توڑا گیا، اس میں سوئیاں نکلی. اسی طرح اس نے کہا کہ میں پانی کی بالٹی رکھ دیں اور میں اس پر پڑھتا ہوں اور اگر جادو ہوا تو اس میں آگ لگ جائے گی. یہ جو سارے شعبے ہیں نا، اس کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چاہے کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ آگ لگ جائے تو پھر کر لینا اور سوئیاں نکل آئیں گی انڈے سے. انڈے اس وقت بھی ہوتے تھے. تو یہ کوئی طریقہ، یہ سارے شعبے ہیں. یہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرانے والی بات ہے، ٹونے کا علاج ٹونے کے ذریعے سے کرانے والی بات. علاج اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کا قرآن جیسا کہ حضرت کعب الاحبار نے وہ کلمات کہ اللہ میں تیری ذات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں. اگر کوئی شخص اس طرح سے پناہ مانگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں، اور دشمن سے بچنے کے، جادو سے بچنے کے، ہر چیز زہر سے بچنے کے اور ہر طرح کی بیماری سے بچنے کے اذکار ہیں، وہ دعائیں ہیں. آدمی وہ تو ہم یاد نہیں کرتے، وہ تو پڑھتے نہیں ہیں. اللہ کے قرآن کو تو پس پشت ڈالا ہے. یہ بہترین علاج ہے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین، اس کے ساتھ سورہ اخلاص ملا لیں، آخری تینوں کل شریف اگر ملانا چاہیں اس کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون ملا لیں. ہر نماز کے بعد پڑھیں. اتنا بڑا تحفظ ہے، اتنی بڑی پروٹیکشن ہے، کوئی چیز قریب نہیں آ سکتی. یعنی کوئی شخص یقین سے کرے تو صحیح. یہ علاج ہم نے نہیں کرنا. دیکھیں اصول علاج قرآن کا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تین چیزیں جس شخص نے کر لیں اس کی کامیابی کامیابی. تزکیہ، صفائی، پرہیزگاری، عقیدے کی صفائی، ظاہری صفائی، کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، طہارت، پاکیزگی، نمبر 1. نمبر 2 نماز، 5 وقت نماز کی پابندی. جس گھر میں ایک بھی فرد ایسا ہے جس کے اوپر نماز فرض ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، جس گھر میں ایک بھی فرد ایسا ہے جس کے اوپر نماز فرض ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی نحوست پورے گھر پہ پڑتی. پھر اگر یہ نماز کی پابندی کر لیں اور ذکر اللہ کا، وہ یہی اذکار ہیں جو صبح و شام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جو ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ اذکار کریں، قرآن پڑھیں. دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب اللہ نے یہ دے دیا ہمارے اتنا شاندار نسخہ، یہ ہم نے پس پشت ڈالا ہے. کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. قرآن تو ہمیں آتا نہیں، وہ تو ہم نے پڑھنا نہیں، وہ دعائیں ہمیں آتی نہیں جو پڑھانی ہے. کوئی طریقہ بتائیں ڈائریکٹ، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں
کہ جو اور اگر کوئی شخص بناوٹی وظیفہ بتا دے نا اس میں بڑی اٹریکشن ہے، اور اگر کوئی شخص کہے کہ آیت الکرسی پڑھو، وہ کہتا ہے آیت الکرسی تو سارے پڑھو، یہ لگتا ہے کہ شاید اس میں نہیں۔ بنیادی طور پر یہی وہ شیاطین کی روش ہے، یہی وہ شیطانی قاعدہ ہے جس کے تحت یہود گمراہ ہوئے اور ہم بھی سارے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے، بہت برا ہے جس کے ساتھ سودا کر لیا ہم نے اپنی جانوں کا۔ اللہ اکبر، یعنی یہود نے کیا تھا، تم لوگ بھی وہی کر رہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے جو اپنی جانوں کا سودا کیا، جس کے بدلے میں اپنی جانیں بیچی، بہت برا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کس روش پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ شعور عطا فرمائے کہ جتنی شیطانی قوتیں ہیں، جتنی شیطانی قوتوں کی تاثیر والی چیزیں ہیں، جتنے آثار ہمیں یا جتنی تاثیر ہمیں بے سبب نظر آتی ہے، ہم اس سے مرعوب ہوتے ہیں، اس کی بجائے ہم اللہ کے قرآن کی مرعوبیت اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کے قرآن کا رعب اپنے ذہن میں رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کی تاثیر کا یقین ہمارے دلوں میں ہو۔ اگر یہ ہو تو پھر انشاءاللہ کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، وگرنہ یہ حالت جو ہماری ہوئی پڑی ہے قرآن کے اس بیان کے مطابق، یہ حالت اسی وقت ہوتی ہے جب لوگ اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لینا شروع کر دیں کہ ہر گھر میں کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے، یعنی ناظرہ قرآن پڑھنا، پھر قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا، اللہ اکبر، حیران انسان ہو جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں، یعنی واللہ عالم، میرا خیال ہے کہ 5 سے 10% لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ اگر ہم پاکستان کا کریں، اور یہ بھی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے۔ میں کسی کے پاس بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کہ 10% لوگ، 90% تو لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور 10% جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی 90% جو ہے بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ تو مجھے اس نے کہا کہ یہ اتنی بڑی ریشو کب پڑتی ہے قرآن؟ انہوں نے کہا 98% نہیں پڑھتے، 2% ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، اور جو 2% پڑھتے ہیں ان میں سے بھی 90% وہ ہیں، بلکہ 98% وہ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے جڑیں گے تو سارے مسئلے حل ہوں گے، روحانی بھی، نفسیاتی بھی، جسمانی بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔